انسان کی صحت و تندرستی، قوت و طاقت، مال و دولت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ وہو اصدق القائلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومغفورة للسيئات ومنهاة للآثم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو خوش رکھیں۔ آج گفتگو کے لیے جس عنوان کو انتخاب کیا گیا وہ ہے نماز تہجد کی اہمیت و فضیلت۔ محترم ناظرین، تخلیق انسانی کا واحد مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کی عبادت و بندگی کرے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی امور ہیں جن کو انسان انجام دیتا ہے، اس لیے ہے تاکہ وہ عبادتی الہی کے معاملے میں انسان کے معاون بن سکے۔ انسان کی صحت و تندرستی، قوت و طاقت، مال و دولت، کھانا پینا، غرض ہر ایک چیز اس لیے ہے تاکہ انسان مستعد ہو کر اپنے مقصد اصلی کو انجام دے سکے۔ عبادت کی بہت سی انواع و اقسام ہے، لیکن جب کبھی ہماری سماعت سے عبادت کا لفظ ٹکراتا ہے تو یقینی طور پر ہمارے ذہن میں نماز کا تصور گردش کرنے لگتا ہے۔ نماز تہجد کا وقت اور رکعات۔ نماز تہجد کا وقت عشاء کی نماز کی بعد سے طلوع صبح صادق تک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی شب، درمیانی شب اور آخری شب میں نماز پڑھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آخری شب میں پڑھنے کا تھا اور یہی افضل ہے۔ اور اگر اس کی رکعات کے بارے میں بات کریں تو احادیث میں 2 رکعت سے لے کر 12 رکعات تک ثبوت ملتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اکثر 8 رکعات پڑھنے کا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔